وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وقال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطاہ فعزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام کی فضیلت میں جو آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہے سورہ فتح کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر باہم آپس میں شفیق رحم دل۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو اور تلاش میں ہیں۔ ان کی علامتیں ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں۔ ان کی یہی مثال تورات میں، یہی مثال انجیل میں بیان کی گئی۔ مثال اس کھیتی کی طرح جس نے اپنا کنواں نکالا زمین سے، پھر اسے مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہوا، اور کسان کو خوش لگتا ہے یہ، تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو برا لگے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر صحابہ کرام کی فضیلت میں
جو کچھ بیان کیا سورۃ الفتح میں، جو ہم نے سنا آخری آیت میں، یہی وہ علامتیں بھی تھیں جو یہاں بیان ہوئی، تورات میں بیان کی گئی تھیں، انجیل میں بیان کی گئی تھیں۔ ان کی علامتیں پچھلے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو بتلائی تھیں۔ یہ مرتبہ ہے صحابہ کرام کا کہ گزشتہ کتابوں میں پیشن گوئیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کیا، لہذا انہی میں ایک بڑی فضیلت والے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کی سیرت کے اوپر ہم سن رہے تھے تسلسل کے ساتھ، اور اس کی آج یہ چھٹی قسط ہے، 6th پارٹ اور آخری۔ آج انشاءاللہ اس کے اوپر آج کے درس پر ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی مرتبہ سے عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک صحابی رسول کی سیرت سے ہم آغاز کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ 6 صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں ہم نے اب تک تفصیل کے ساتھ میں جانا۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طویل عرصے تک، قریب 9-10 سال تک۔ عثمان بن عفان کا دور خلافت 12 سال کا ہے، اور عثمان بن عفان کے دور خلافت ہی میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ لہذا ان تینوں ادوار کے اندر آپ نے اسلام کے لیے، دین کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی زندگی اسلام کے لیے جد و جہد میں گزری۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں آپ جو ہے وہ امیر حج بنا کر بھیجے گئے 11 ہجری میں، اللہ کے نبی کے بعد، وفات کے بعد اگلے سال ہی ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں۔ بعض دلائل میں یہ بھی ہے کہ 12ویں سال میں بھی آپ کو امیر الحج بنا کر بھیجا ابو بکر صدیق نے۔ اسی طریقے سے آپ تینوں ادوار کے اندر، ان تینوں خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو ہے مجلس شورا کے ایک مستقل پرماننٹ رکن تھے۔ چونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے آپ صاحب الرائے تھے۔ صاحب الرائے کا مطلب آپ جو اوپینین دیتے تھے، آپ کا جو سجیشن ہوتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا، پرفیکٹ ہوتا تھا۔ تو صاحب الرائے اس کو کہتے ہیں جس کی رائے، جس کا اوپینین مطلب اچوک ہو، درست آ جائے۔ اسی طریقے سے ان ادوار کے اندر آپ ان خلفائے راشدین کی موجودگی کے اندر فتاویٰ دیا کرتے تھے اور آپ سے فتاویٰ لیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے ان خلفائے راشدین کے دور کے اندر آپ ان کے بہت قریب رہے، ساتھ ہی ساتھ قابل اعتماد۔ خلفائے راشدین ان پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، اور اس کی مثالیں آج کے درس میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس کی کچھ مثالوں کے اندر ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر عراق کے اوپر لشکر کشی کا مسئلہ سامنے تھا، تو مجلس شورا بیٹھی، تمام مجلس شورا جو ہے وہ اس کے اوپر 2 اہم مسئلے سامنے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ کس کی قیادت کے اندر، کس کو امیر بنا کر، کس کو سپہ سالار بنا کر ان کی قیادت میں عراق کی طرف بھیجا جائے۔ تو اس کے اوپر اکثریت صحابہ کی
یہ رائے تھی کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خود کمان سنبھالیں۔ آپ امیر المؤمنین بھی تھے اور آپ خود جو ہے وہ یہ کمان سنبھالیں، اور اس کے اوپر اکثریت تھی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کی سختی کے ساتھ مخالفت کی کہ نہیں، یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، امیر المؤمنین کا بحیثیت سپہ سالار کے عراق کی طرف جانا ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا دلائل جو انہوں نے دیے بہت ہی مضبوط اور بالکل لاجیکل، جس کے اندر وزڈم ہے، جس کے اندر حکمت ہے، کیوں نہیں جانا چاہیے امیر المؤمنین کو۔ تو پہلی دلیل ان کی یہ تھی کہ آپ یہیں ٹھہریں، آپ نہ جائیں، آپ لشکر کی قیادت نہ کریں، بلکہ کسی اور کو یہ ذمہ داری سونپیں اور روانہ کریں، اس لیے کہ اگر یہ لشکر شکست کھا جاتا ہے تو یہ اسلام کی شکست نہیں ہوگی، بلکہ اسلام کے گروہ کی شکست ہوگی، چونکہ تمام مسلمانوں کے امیر عمر بن الخطاب ہیں، وہ اگر قیادت کرتے ہیں تو گویا کہ مسلمانوں کا سربراہ اس کی قیادت میں شکست ہوئی تو اسلام کی شکست ہو گئی۔ دشمنان اسلام اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا قائد ہے، جو امیر المؤمنین ہے، اس کی قیادت کے اندر اگر شکست ہوتی ہے تو اس کے اثرات مومنین کے اوپر بھی پڑیں گے، تو اس لیے آپ کسی اور کو سپہ سالار بنا کر روانہ کریں۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایسی صورت کے اندر اگر شکست ہوتی ہے تو اسلام کی ترقی رک جائے گی، کیونکہ جب آپ ڈیفیٹ ہوتے ہیں، آپ جب ہار جاتے ہیں، تو اگر دشمنان اسلام میں سے ایک سامنے ہے تو 10 کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اسلام کی توسیع، اس کی ترقی رک جائے گی۔ یہ بصیرت افروز رائے جو ہے وہ اس نے تمام کی آنکھیں کھول دیں، اور سب نے جو ہے وہ اس رائے کو پسند کیا اور اس کے اوپر اتفاق کیا۔ دیکھیے یہ تھے صحابہ کرام، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کی صفات کو قرآن مجید میں جب ذکر کیا تو اس کے اندر ان کی ایک صفت یہ بھی اللہ نے بیان کی کہ ان کے تمام معاملات، ان کے میٹرز جو ہوتے ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام کی زندگی کے اندر ہمیں وہ تمام کے تمام مشورے کے آداب ہمیں ملتے ہیں کہ مشورہ ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کی یہ ایک مثال ہے۔ اب اس مشورے کے اندر بڑی تعداد جو تھی وہ اس کا اوپینین ہم نے دیکھا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا اوپینین اس سے بالکل مختلف تھا، مگر جب یہ بات سمجھ آئی تو سب نے اپنے مشورے کو پیچھے ڈال دیا۔ کیوں؟ تمام صحابہ کرام کے پیش نظر اسلام کا مفاد تھا، اس لیے کہ اس کے اندر جب شیطان داخل ہو جاتا ہے تو کسی نے اگر کوئی مشورہ دیا ہے اور اس کے مشورے کو دینے کے بعد مشورے کے آداب میں سے ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں اس مسئلے کو لے کر جس کے اوپر مشورہ دیا جا رہا ہے اس کا اپنا ایک اوپینین ہے، وہ ایک سوچتا ہے بات کو۔ آپ کچھ اس کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، تیسرا کوئی الگ طریقے سے دیکھتا ہے، چوتھا کوئی الگ طریقے، تو سارے مشوروں کا رسپیکٹ، یہ مشورے کا ادب ہے۔ جس نے جو مشورہ دیا اس کو آپ رسپیکٹ دیں، اس کو آپ ادب سے، اس کو جو ہے وہ آپ ادب کی نگاہ سے دیکھیں۔ مشورہ دیتے ہوئے دینے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ مشورہ ایک امانت ہے، وہ چھپائے نہیں۔ اللہ نے جو بات اس کے دماغ میں ڈال دی ہے اس کو چھپائے نہیں کہ میں یہ مشورہ دے دوں گا تو کام بن جائے گا، تو چلو مشورہ میں کیوں دوں۔ یہ امانت ہے، اللہ نے تمہارے دماغ میں ایک صحیح بات ڈالی ہے، اس کو مشورہ دو، اس کو چھپاؤ نہیں۔ مشورے کے آداب میں سے پھر آپ کا مشورہ دینے کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ میں نے مشورہ دیا ہے تو میری بات مانی نہیں گئی ہے۔ منافقین یہی کرتے تھے۔ اگر آپ مدنی زندگی میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کو دیکھیں گے
تو اللہ کے نبی ان سے بھی مشورہ لیتے تھے، تو ان کا جب مشورہ جو ہے وہ کچھ اور طے پا تھا، فائنل کچھ اور ہوتا، تو وہ ناراض ہو جاتے کہ ہم نے مشورہ دیا، فائدہ کیا، ہمارا مشورہ تو مانا ہی نہیں گیا۔ آپ کو مشورہ دینا ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، آپ کے مشورے کو مانا جائے یہ لازم نہیں۔ اسلام کے لیے اس مسئلے کے لیے کیا درست ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا فیصلہ جب لیا جائے اور آپ کا مشورہ پیچھے ہو جائے تو ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ سب کے سامنے اسلام کا مفاد، اسلام کا فائدہ پیش نظر تھا۔ یہ نیت، یہ سوچ صاف ستھری ہونی چاہیے، تو انسان کو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال ہے۔ سب نے اپنی رائے کو بالکل بھلا دیا اور خوش ہوئے اتنے اچھے مشورے کو سننے کے بعد۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صاحب الرائے تھے، بہت اچھا مشورہ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب نہیں جائیں گے، تو پھر کون؟ دوسرا مسئلہ یہ آیا، تو پھر کون جائے گا؟ تو اس پر جو ہے وہ آپ نے کہا کہ میں نے پا لیا ہے کہ کس کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، میں نے پا لیا ہے اس کو، اور میری رائے، میرا سجیشن یہ ہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا کہ وہ کون ہے جس کو آپ نے پا لیا ہے؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میری رائے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اب یہ رائے دینی تھی عبد الرحمن ابن عوف نے، تو سب جو ہے وہ اس بہترین رائے کے اوپر متفق ہو گئے، کسی نے کوئی اپنی پھر رائے نہیں دی کہ ہاں یہ بیسٹ ہے، یہ ڈیسیزن بیسٹ ہے۔ اور پھر وہاں پر سعد ابن ابی وقاص کی قیادت کے اندر عراق کی طرف لشکر کشی ہوئی۔ یہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر آپ کا رول، آپ کا کردار اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ بیت المقدس فتح ہوا۔ عمر بن الخطاب کی جب ہم نے سیرت پڑھی تھی، اس واقعے کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا، تو یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اب تفصیل میں دیکھیں۔ تو وہاں پر کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اہل کتاب میں سے نصارہ نے خود ہو کر جو ہے وہ دروازے کھول دیے، وداؤٹ اینی جو ہے وہ اسٹرگل، کوئی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا، اور بلا کسی اسٹرگل کے، بلا کسی لڑائی کے یہ جو ہے وہ بیت المقدس فتح ہوا۔ لہذا اس کے بعد عیسائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی، ایک ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے اوپر اہل کتاب میں سے جنہوں نے دستخط کیے، اس کے علاوہ صحابہ کرام میں سے جن لوگوں کے اس کے اوپر سگنیچرز تھے، دستخط تھے اس معاہدے کے اوپر، اس کے اندر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی طریقے سے دور صدیقی کے اندر، یعنی ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر جتنی بھی مہمات ہوئی ہیں، ہر ایک کے اندر آپ کا بہت کروشیل رول رہا ہے۔ جیسے لشکر اسامہ کی روانگی ہو، اس کے اندر آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ اسی طریقے سے مرتدین کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بڑے فتنے اٹھے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ جو اسلام کے اندر نیو کمرز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے زکوٰۃ دینے سے بیت المال میں انکار کر دیا کہ نہیں دیں گے۔ تو اس وقت ابوبکر صدیق نے ایک ڈیسیزن لیا کہ ان سے جنگ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک اہم مارکا تھا جو سر کیا گیا، اور بیک وقت کئی دروازے کھول دیے تھے ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ۔ بہت ہی اہم وقت تھا، ہم اس وقت یہ دیکھ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے سجیشن دیا کہ ایک ہی ٹائم میں، ایٹ اے ٹائم، اتنے سارے دروازے کھول دینا، اتنے سارے محاذ کھول دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے بات۔ تو اس وقت جو ہے وہ ابوبکر صدیق نے جب سب کے سامنے بات رکھی، سب قائل ہو گئے، اور ہوا کیا؟ ایک ہی وقت میں اتنے سارے جو دروازے کھولے تھے، ایک وہ ہے نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب، اس کا محاذ کھولا گیا، مرتدین کا محاذ کھولا گیا، پھر زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کا یہ سارے کے سارے اندرون عرب تھے۔ اور اسامہ ابن زید کی قیادت میں روما کی طرف یہ لشکر کشی ہو رہی تھی، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی نے ان کو ودا کیا تھا، اور پھر جانے سے پہلے ہی اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، تو یہ لشکر واپس آتا ہے۔ ابھی تیاری چل رہی تھی، واپس آتا ہے۔ اب یہ آؤٹ سائڈ آف عرب تھا، سلطنت روما کی طرف۔
اب اتنے چار دروازے ایٹ اے ٹائم کھول دیے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ جب یہ لشکر جاتا ہے اور فتح یاب ہو کر لوٹتا ہے تو اندر کے جتنے فتنے ہیں آپ سے آپ ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ تعالیٰ کی نصرت ایسے ہوتی ہے جب اسلام کے مفاد کو سامنے سب مل کر اسلام کے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں، تب اللہ کی نصرت، تب اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو بالکل ایسے ہی سوچنا چاہیے جیسے صحابہ سوچتے، میں کیا ہوں؟ اصل چیز ہے اللہ کا دین، اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیا لایا ہوا دین، اللہ کی رضا، یہ اصل ہے۔ اپنی انا کو، اپنے وجود کو بہت بڑا بنانا یہ بہت خطرناک ہے۔ صحابہ کرام بڑے منکسر المزاج تھے، اور پھر ہم آج دیکھیں گے اس کی ایک مثال عبد الرحمن بن عوف کی زندگی میں۔ ڈاؤن ٹو ارتھ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، بہت بڑی شخصیتیں تھیں مگر اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جب اللہ کو بڑا مانا ہے، اللہ اکبر، تو بات ختم ہو گئی۔ لہذا اس کے بعد جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ بیمار ہوئے اور یہ یقین ہو گیا کہ اب شاید میرے بچنے کی امید کم ہے، تو انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بچوں گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ہاتھ میری بیعت سے کھول دیے ہیں، اب تم جس کو چاہو اپنا امیر بناؤ۔ ایک کتنے باتیں دو ٹک ہوتی تھی صحابہ کرام کی جو ہمیں ان سے سیکھنا ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تم جس کو چاہے اپنا امیر بناؤ، ہاں اگر تم میری زندگی میں اگر بنا لوگے، جب تک میں ہوں میری سانسیں چل رہی ہے، اگر تم یہ بنا لوگے تو اختلافات سے دور رہو گے، یہ ایک فائدہ ہے۔ باقی یہ کہ تم جس کو چاہو بنا لو، مگر میری زندگی میں اگر بناؤ گے جب تک میری سانسیں چل رہی ہے تو اختلافات سے دور رہو گے۔ سیکھنا ہے صحابہ کرام سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم پر چلنے کے اوپر اپنی رضامندی کو مشروط کیا، مشروط کنڈیشن لگائی، ان کے راستے پہ چلو۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان صحابہ کے راستے کی اتباع کریں گے۔ تو بہرحال مہاجرین انصار صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا اس مسئلے کے اوپر، تو لہٰذا جو ہے وہ صحابہ کرام نے یہی کیا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں اس کو آپ کریں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق نے جب یہ مشورہ کیا مہاجرین انصار کے کبار صحابہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دو باتیں سامنے آئی۔ جس کے بھی سامنے بات رکھی گئی تو اپنے آپ کو تو اس نے اس سے الگ کیا۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو عہدہ دیا گیا اس کے گردن پر تلوار رکھ دی گئی، آخرت میں اس کو جواب دینا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام منصب عہدوں سے دور ہی رہتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے پہلے الگ رکھا، جس کسی سے مشورہ کیا، اور جو ان کی نگاہ میں اہل تھا، ان کی نگاہ میں جو قابل تھا اس کو سجیسٹ کیا۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلها، اے اہل ایمان اللہ تمہیں یہ تاکید کرتا ہے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ اللہ کی بات کو مانے۔ اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تاکید کرتا ہے کہ امانتیں انہی کے حوالے کرے ہو جو اس کے قابل ہیں، جو اس کے لائق ہیں، جن کے اندر ٹیلنٹ ہے۔ دیکھیے نا خالد ابن ولید کب ایمان لائے ہیں؟ اسلام کی اللہ کے نبی کے اوپر وحی کے نزول کے بعد
قریب جو ہے وہ 19 سال کے بعد ایمان لائے، یعنی اللہ کے نبی کی وفات سے آپ سمجھیے 19 20 21 22 23 3-4 سال پہلے اسلام لائے ہیں خالد بن ولید۔ ابھی اسلام میں داخل ہوئے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ موتا کی طرف صحابہ کرام کو بھیجا، یہ بہت اہم بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، آج ہم قیادت کے لیے روتے ہیں، مگر قیادت کے تعلق سے ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے نبی ہمیں کیا راستہ دکھاتے ہیں، وہ ہم اگر سیکھیں نا تو ہمارے لیے راستہ نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ 6 مہینے نہیں ہوئے ابھی اسلام میں آ کر، بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے غزوہ موتا کی طرف جب صحابہ کرام کو روانہ کیا تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے 3 صحابہ کرام کے بارے میں یہاں پر بتایا کہ زید ابن حارثہ قیادت کریں گے، سپہ سالار وہ ہوں گے، ان کی شہادت ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ جعفر ابن ابی طالب قیادت کریں گے، ان کی شہادت ہو جائے گی، عبداللہ ابن رواحہ قیادت کریں گے۔ جب ان کی بھی شہادت ہو جائے گی، اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی یہ تینوں کی شہادت ہوگی، اس کے بعد تم آپس میں اس وقت فیصلہ کر لینا اور مشورہ کر کے کسی کو بنا دینا۔ یکے بعد دیگرے جب یہ شہادتیں ہوئی ہیں، تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر مشورہ کر کے خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان سونپی اور اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا، انہیں کامیاب کیا انہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ ہماری زندگی کا مقصد ہمارے رب کو راضی کرنا ہے، ہم اسی طریقے سے راضی کر سکتے ہیں کہ اپنے میں سے جو بیسٹ ہے اس کو آگے بڑھانا، اپنے میں سے جو بہترین ہے اس کو آگے بڑھانا۔ تو ہر ایک نے یہ 2 کام کیے، ایک اپنے آپ کو الگ کیا اور جو بیسٹ ہے اس کو آگے کیا۔ امانتیں اس کے حوالے کرو جس کے اندر ٹیلنٹ ہے، جس کے اندر صلاحیت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے، اشراط الساعہ، یہ قیامت کی کنڈیشن ہے، یہ کنڈیشن جب تک فلفل نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہیں۔ یہاں پر امانت آیا اور نبی فرماتے امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، قیامت آئے گی نہیں اس سے پہلے، مسلمان امت میں امانتیں ضائع کر دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی امانتوں کو ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عہدے مناصب ایسے لوگوں کو دیے جائیں گے جو اس کے اہل نہیں ہوں گے، اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو ابو بکر صدیق کو ہر ایک نے مشورہ دیا۔ جب یہ بات سامنے آئی تو پھر آپ نے سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد پوچھا کہ مجھے عمر ابن الخطاب کے بارے میں اپنی رائے دو، عمر ابن الخطاب کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہو، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ عمر ابن الخطاب سے واقف ہیں رضی اللہ عنہ۔ باوجود اس کے ابو عبداللہ ان کے بیٹے کا نام تھا تو اس سے کنیت ہے، اس کے باوجود ابو عبداللہ تمہاری رائے ٹھیک ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، پھر بھی اس کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کا ابو بکر صدیق کے لیے رسپیکٹ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کہا پھر اپنے مامورین کے ساتھ میں یہ رویہ، ہاں ٹھیک ہے مگر پھر بھی آپ اپنی رائے دو، آپ کیا سوچتے ہو؟ کتنی بہترین بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ میں، کمپلیکیٹڈ سے کمپلیکیٹڈ مسائل کو بڑی آسانی سے حل کرے، کیونکہ ان کی سوچ صاف تھی، ان کا دل صاف تھا۔ لہذا آپ جن کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پھر یہی کام گرچہ کہ پھر بھی اس کے باوجود بھی تمہاری کیا رائے ہے عمر بن الخطاب کے بارے میں؟ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھا کر بول رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ تو ان کے متعلق جو آپ کی رائے ہے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم
عمر ابن الخطاب کے بارے میں امیر المؤمنین جو آپ کی رائے ہے، آپ کی رائے سے وہ کہیں زیادہ افضل ہیں، آپ کی رائے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ لہذا اب دیکھیے یہاں پر جملہ معترضہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، بٹ تھوڑا سا مزید ایک ڈائمنشن کھولنے کے لیے درمیان میں ایک بات ہم لے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا عصر ہے۔ عصر کسے کہتے ہیں؟ صحابی رسول کے قول کو۔ وہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی، وہ نبی کی حدیث نہیں ہوتی، مگر قرآن اور حدیث کا جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا ایسنس ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی خوشبو ہوتی ہے، اس تعلیم کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کہتے 3 لوگ بڑے دور اندیش ویژنری ثابت ہوئے، دور اندیش ویژنری 3 لوگ۔ نمبر 1 عزیز مصر، سورہ یوسف میں جس عزیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے مصر کے بازار سے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اپنے محل لے گئے اور اپنی گھر والی سے کہا کہ دیکھو ان کا بہت خیال رکھنا، ان کے اندر بڑے لوگوں کے آثار ہیں۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ان کو قحط سالی میں کتنا فائدہ ہوا۔ تو وہ 3 لوگ جو بہت بڑے دور اندیش ویژنری ثابت ہوئے، ان میں عزیز مصر ایک۔ نمبر 2 وہ لڑکی جس کا ذکر سورہ قصص میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچتے ہیں تو یہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک اپنے والد کو سجیسٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں کوئی جوان مرد تھا نہیں، والد تھے بالکل بوڑھے، اب سارے کام ان کو کرنے پڑتے تھے، اور وہ پانی لینے کے لیے جب آتی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہوتا ہے، اور اتنے تھوڑے سے وقفے کے اندر وہ خاتون جو ہے وہ 2 نتیجے نکالتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک، یہ امانت دار ہیں، لائل ہیں، ایماندار ہیں یہ، اور دوسرے قوی ہیں، طاقتور ہیں۔ تو اپنے والد کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اجرت کے اوپر ان کو رکھ لیجئے، وہ امانت دار بھی ہیں اور قوی بھی ہیں۔ تو ان کے والد بلا بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا۔ تو وہ خاتون دور اندیش ثابت ہوئی۔ اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کر کے مسلمانوں کے لیے عمر بن الخطاب کو امیر المؤمنین بنایا۔ پھر جملہ معترضہ کے طور پر ایک اور بات، ٹاپک وہی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خواب بھی تھا، اس کی تعبیر بھی اللہ کے نبی نے کی تھی۔ ابو بکر صدیق نے ڈول ڈالا، کنویں میں پانی نکالا، عمر ابن الخطاب نے بہت پانی نکالا، سیراب کر دیا سب کو۔ اللہ کے نبی نے اس کی تعبیر کی کہ عمر ابن الخطاب کے دور خلافت میں اسلام کو بہت فائدہ ہوگا، 10 سال کا دور آپ کا۔ مزید اللہ کے نبی نے ایک فرمایا کہ اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر فتنے ایسے آئیں گے میرے بعد، جس طریقے سے سمندر کی موجیں بڑی بڑی اٹھتی ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک نان سٹاپ وہ فتنوں کا سلسلہ اس وقت شروع ہوگا جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، یہ باندھ ٹوٹ جائے گا، یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ لوگوں نے ابو ہریرہ سے، صحابہ سے پوچھا کہ یہ دروازہ کون ہے؟ کہا یہ دروازہ عمر ابن الخطاب ہے۔ تو جب عمر ابن الخطاب کی شہادت ہوئی ہے، اب کوئی انسان ریسرچ کرے، اس کے بعد جو فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا تو آج کی تاریخ تک رکا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمالیہ پروت بنا دیا تھا عمر ابن الخطاب کو، جنہوں نے امت مسلمہ اور اسلام کے اوپر آنے والے فتنوں کی راہ میں ایک دیوار بن کے کھڑے تھے وہ۔ اور یہ ڈیسیزن کس کا تھا؟ ابو بکر صدیق کا۔ اور مشورہ کس نے دیا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ لہذا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں بھی آپ نے اہم نمایاں رول ادا کیا، مشیر خاص تھے، پرماننٹ ایڈوائزری
کمیٹی کے ممبر تھے آپ مستقل۔ عمر بن الخطاب جب صفوں کو درست کر کے فجر کی نماز کے لیے امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے، دوسری سورت اغلباً آتا ہے سورہ یوسف آپ نے شروع کی، بس شروع کی تھی کہ فیروز لولو ایرانی، جو ظاہر سی بات ہے کہ غصہ کیے ہوئے ناراضگی کے ساتھ موجود تھا اس صف کے اندر، اور اپنے ناپاک ارادے کے ساتھ اس نے تیاری کر رکھی تھی، دو دھاری خنجر مطلب جس خنجر کے دونوں طرف دھار ہوتی ہے، اس کو تیاری کر کے پوری وہ اپنے ساتھ چھپا کر لے آیا، اور جیسی نماز شروع ہوئی اور قرأت شروع کی، عمر بن الخطاب نے آپ کے اوپر ایک نہیں دو نہیں 13 وار کیے۔ تو عمر بن الخطاب جو ہے وہیں بیٹھ گئے، عبد الرحمن بن عوف پہلی صف میں تھے، اور اس کے بعد عمر بن الخطاب نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے مصلی کے اوپر عبد الرحمن بن عوف کو کھڑا کیا۔ باقی کی نماز آپ نے پوری کی اور بہت مختصر نماز پڑھائی۔ یہ سمجھ بوجھ کی بات ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بڑی بڑی رکعت نہیں پڑھنا ہے، تو آپ نے مختصر نماز کو کیا، نماز ختم کی، اور اس اثنا کے اندر وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الصف کے اندر فرمایا کہ ان کی جو نماز کی صفیں، تورات میں بھی علامتیں بتائی گئیں صحابہ کرام کی، نماز کی صفیں اور قتال کی صفیں دونوں، تو نماز کی صفیں ایسی تھی صحابہ کرام کی کہ کیسے صف بندی ہوتی تھی۔ صف بندی کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے ملانا شروع کیا جاتا ہے، سب سے پہلے کندھے سے کندھا ملایا جاتا ہے، اور پھر نیچے اترا جاتا ہے، اور پھر نیچے ٹخنے سے ٹخنا ملایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صف بندی کو کہا صفن کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اب وہ نکلنے کی صفوں میں سے کوشش کر رہا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، ایسی صف بندی ہوتی تھی۔ اس لیے کہ یہ صف بندی اگر درست نہ ہو تو شیطان بیچ میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے کندھے سے کندھا اور پھر نیچے اترنا، ادھر سے نکلنے کو، ادھر سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ 13 لوگوں کو، 10 سے زائد لوگوں کو زخمی کیا اس نے نکلنے کے لیے۔ اب جب نہیں نکل پایا اس میں، اس بھگدڑ کے اندر جو ہے وہ ایک صحابی رسول نے اپنی چادر کو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا اور پھنس گیا، اور پھر ڈر کے مارے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر پھر عمر بن الخطاب کا جب ہم نے سیرت پڑھی تھی تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ ہمارے سامنے فوکس اس وقت عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ عنہ۔ اب جو ہے وہ جیسے اللہ کے نبی کو فکر تھی اس بات کی، اپنے بعد اپنی امت کی، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر تھی میرے بعد نبی کی امت کا کیا، ایسے ہی اس امت اور اس اسلام کے بارے میں دنیا کو چھوڑنے سے پہلے بھی عمر بن الخطاب فکر مند تھے۔ لہذا جو ہے وہ آپ نے اپنے آخری وقت میں بہت اہم اور بڑے بڑے ڈیسیزنز لیے۔ ان میں سے ایک اہم ڈیسیزن تھا کہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین کون ہوگا۔ تو اس پر جو ہے وہ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور 6 صحابہ کرام کی ایک کمیٹی یا ایک بورڈ بنایا، 6 صحابہ کا۔ عمر بن الخطاب میں زخمی ہیں، 13 زخم ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کی اور امت کی فکر ہے۔ یہ صحابہ کی سوچ، یہ صحابہ کے جذبات تھے۔ امت مسلمہ کے لیے اپنے دل میں درد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر درد رکھنا کہ نبی کی امت کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ہر مسلمان صحابہ کی سوچ اور اس جذبے کے، اس احساس کو اپنا احساس بنائیں، اس سوچ کو اپنی سوچ بنائیں۔ لہٰذا جو ہے وہ آپ نے 6 صحابہ کا ایک بورڈ بنایا، ایک کمیٹی بنائی۔ اس کے اندر یہ 6 کے 6 عشرۂ مبشرہ میں سے 6 صحابہ تھے۔ ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، دوسرے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تیسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، تیسرے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ،
پھر زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، چھٹے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کا بورڈ اور کمیٹی بنائی اور حکمت عملی یہ رکھی کہ تمہارے اوپر 3 دن سے زیادہ نہیں گزرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع بھی کیا ہے امت مسلمہ کو کہ بغیر قائد کے 3 دن سے زیادہ تمہیں گزارنا نہیں ہے۔ قائد کا انتقال ہو گیا، 3 دن میں فیصلہ کرو، اپنا قائد بناؤ، بغیر قائد کے نہیں رہنا ہے، بغیر لیڈر کے نہیں رہنا ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے اندر آپ 6 لوگ اپنے میں سے ڈیسیزن لے کر مسلمانوں کا امیر متعین کرو۔ اور بھی آپ نے کام کیے، اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ اور جو ہے وہ جب عمر بن الخطاب کے بعد میں اس کے اوپر یہ 6 صحابہ کرام بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، تو ایثار، قربانی، انکسار کو آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہر کوئی ان 6 میں سے اپنے آپ کو دستبردار کر رہا تھا، الگ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر یہ رائے دی، یہ مشورہ دیا کہ اگر ہم 6 میں سے 3 اپنا ادھیکار، عمر بن الخطاب نے بنایا، ہم 6 کو ڈیسیزن لینا ہے، اگر ہم 6 میں سے 3 لوگ اپنے اس رائٹ کو، اپنے اس ادھیکار کو، 3 لوگ 3 کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کریں اور اپنے آپ کو الگ کر لے اس میں سے، تو اوپینین مینیمائز ہو جائے گا، ڈسپیوٹ مینیمائز ہو جائے گا، اوپینین مینیمائز ہو جائے گا۔ تو اب اس کے اوپر طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے اوپینین کو عثمان ابن عفان کے اوپینین میں ضم کر دیا کہ میرا وہی ڈیسیزن ہے جو عثمان ابن عفان لے لیں۔ زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، انہوں نے اپنے اوپینین کو علی ابن ابی طالب کو سونپ دیا کہ جو علی ابن ابی طالب ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہے زبیر ابن عوام، جو ابو بکر صدیق کا، جو علی ابن ابی طالب کا جو اوپینین ہوگا میرا وہ ہے اوپینین۔ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے اوپینین کو ضم کر دیا عبد الرحمن ابن عوف کے اوپینین۔ اب 50% کم ہو گیا، اب رہ گئے 3۔ اب ان تینوں کے بعد میں عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی اس ذمہ داری کو لینے سے برات کرے گا، پیچھے ہٹے گا، ہم ذمہ داری اسی کو دیں گے، اس لیے سوچے نا، اس ذمہ داری کو سے برات کے لیے سوچے نا، جو برات کا اظہار کرے گا اسی کو دی جائے گی ذمہ داری۔ اس کے اوپر عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا ہر اس شخص کو، آپ میں سے ہر ایک کو، آپ دونوں میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے افضل کون ہے، ہو از دا بیسٹ۔ ہر مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے، امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل کے لیے کون بہتر ہے، آپ بہتر ہیں کہ آپ بہتر ہیں کہ آپ، جو بیسٹ ہے اس کو آگے کرنا چاہیے۔ تو آپ دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم میں سے کون بہتر ہے، کون افضل ہے۔ آپ لوگ اگر یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو الگ کر لیا، اب دونوں میں سے ایک ہے، آپ دونوں اگر یہ ذمہ داری مجھ پر ڈالتے ہیں تو اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، آپ میں سے جو افضل ہوگا اسی کے سپرد کی جائے گی یہ ذمہ داری۔ عثمان ابن عفان نے، علی ابن ابی طالب ایگریڈ ہو گئے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ لہٰذا اس کے بعد آپ نے عشرہ مبشرہ سے مشورہ کیا، بدری صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ عبد الرحمن ابن عوف کی جب وفات ہوئی ہے تو اس وقت 100 بدری صحابہ حیات تھے، 313 میں سے 100 زندہ تھے جب آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو بدری صحابہ سے، کیونکہ فضیلت ہے ان کی،
تو جو فضیلت والے صحابہ تھے، کبار صحابہ تھے، سب سے مشورہ کیا، مسلسل بازاروں میں غلاموں سے ہر ایک سے مشورہ کیا، بات یہی آئی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، تو پھر عثمان ابن عفان مسلمانوں کے جو ہے وہ خلیفہ ہوئے، امیر المؤمنین ہوئے۔ عثمان ابن عفان کے دور خلافت میں بھی آپ مشیر خاص تھے، ایڈوائزری کمیٹی کے، جیسے کہ ہم نے سنا 24 ہجری کے اندر عثمان ابن عفان نے آپ کو پھر امیر الحج بنا کر بھیجا، یعنی خلفائے راشدین کے تینوں ادوار کے اندر جب حج کے لیے جایا کرتے تھے صحابہ کرام، صحابیات، امہات المؤمنین، تو زیادہ تر عبد الرحمن ابن عوف امیر الحج ہوئے، یہ ذمہ داری ان کو دی جاتی تھی۔ پھر عثمان ابن عفان 29 ہجری کے اندر خود اپنے ساتھ، خود بھی گئے اور اپنے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف کو بھی ساتھ لے گئے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو گے حج میں۔ لہٰذا آپ کا انتقال جو ہے وہ 31 یا 32 ہجری میں ہوا۔ آپ کی عمر 73، 74، 75 بتائی جاتی ہے، یا تو 73 تھی، 73 پلس، یا 74 پلس، 73 پلس۔ آپ کی وصیت تھی کہ نماز جنازہ عثمان ابن عفان پڑھائیں، تو آپ کا جنازہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ہی پڑھایا۔ بڑے ہی منکسر المزاج تھے، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، بڑے بہت تھے، مال کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، وزڈم کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب فضیلت بنایا تھا، فضیلت والے تھے۔ سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا اللہ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا کرتا ہے۔ سوری، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل دیتا ہے۔ جی، تو بڑے ہی ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، بڑے تھے بہت، اللہ نے بڑا فضل والا بنایا تھا آپ کو۔ اب یہ کچھ باتیں تو ہم نے دیکھی، ابھی اور بھی کچھ باتیں آگے ہم کو سمجھ آیا کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کے فضل سے نوازا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی ایک مرتبہ دعوت ہے، سب بیٹھے ہیں، مالدار تو تھے ہی، اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے، حالانکہ عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں، کہتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے، بیٹر دین می، لہٰذا میں نے انہیں دیکھا ہے غزوہ احد کے اندر، انہوں نے شہادت پائی، اور ایسی چادر میں انہیں کفنایا گیا کہ اگر ان کے سر کے اوپر چادر کو ڈھانپ دیتے تھے تو ان کے پیر کھل جاتے تھے، چادر کو کھینچ کر پیر کو ڈھانپ دیتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ یہ خوشحالی نہیں تھی جو آج ہے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے، انہوں نے احد کے اندر شہادت پائی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال، یہ دولت، یہ خوشحالی سب ہم کو دنیا میں ہی دے دی اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے گا، اور رونے لگ گئے، کھانا تک نہیں کھایا۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ جہاں تک آپ کی دولت کا تعلق ہے، وفات ہونے کے بعد آپ کا جو ملکیت ہے، وفات کے بعد 100 گھوڑے، 1000 اونٹ، 10,000 بھیڑیں اور زمینیں، قابل کاشت ایگریکلچر کا جو مٹیریل جو بھی ہے اور زمینیں ہیں،
یہ کل ملا کر جو ہے وہ اس وقت کے جو دینار تھے گولڈ کوائنز، تو وہ 84,000 دینار کی مالیت کے، اتنی ویلیو کے یہ پراپرٹی تھی ان کی، یعنی جانور، مویشی اور زمین اور جو غلہ، یہ سب ملا کر 84,000 دینار کا مرنے کے بعد یہ پراپرٹی میں سے یہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس میں جو سونا تھا وہ آج کے امریکن ڈالرز کے اعتبار سے جو اس کی مالیت ناپی گئی ہے وہ 1 ٹریلین امریکن ڈالر کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے پاس گولڈ تھا، سونا تھا۔ کولہاڑی سے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا تھا ورثہ کو ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر العیال بنایا تھا، آپ نے الگ الگ وقتوں کے اندر 14 نکاح کیے۔ ایک مسلمان ایک وقت کے اندر اللہ نے جو حلال کیا بیویاں ایک وقت میں 4 ہے، اس سے زائد نہیں، انتقال ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو آپ نے 14 نکاح کیے تھے الگ الگ وقتوں میں، اور 20 بیٹے تھے آپ کے اور 8 بیٹیاں۔ ان سب کے اندر یہ آپ کا ترکہ جو ہے وہ تقسیم کیا گیا۔ اور پھر آپ کی وصیت تھی، چونکہ وصیت تہائی کے اندر مرنے والا کر سکتا ہے، کل کے کل وصیت نہیں کر سکتا، اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا جائے گا، تہائی کے اندر، تھرڈ کے اندر۔ تو انہوں نے جو وصیت کی تھی اس کے اندر ان کا ایک باغ تھا جو قریب 4 لاکھ کی پراپرٹی تھی، 4 لاکھ جو ہے وہ درہم کی پراپرٹی تھی، اور اس کا جتنا بھی پروڈکشن ہوگا، اس سے جو کچھ بھی پیدا ہوگا وہ کل کے کل امہات المؤمنین کے اوپر کو دیا جائے گا۔ یہ وصیت تھی آپ کی۔ صحابہ کرام میں کئی صحابہ کرام ایسے تھے، عثمان ابن عفان بھی، کبھی اللہ کے نبی کے بعد تمام مسلمانوں کے امی کو کبھی تکلیف انہوں نے نہیں آنے دی۔ بیت المال سے جو ملتا تھا الگ، مگر اللہ کے نبی کی ازواج جو تمام مسلمانوں کی مائیں، کبھی تکلیف آنے نہیں دی۔ یہ بات اور ہے کہ ڈھیروں ان کے پاس یہ دولت آتی تھی، وہ سب خرچ کر دیتی تھیں۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہیں بنی، وہ کچھ نہیں رکھتی تھی، بانٹ دیتی تھی، تقسیم کر دیتی تھی ضرورت مندوں پر حاجت، مگر صحابہ کرام نے کچھ کمی نہیں آنے دی۔ اس میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ باغ مختص ہے، اس کی جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ امہات المؤمنین میں تقسیم ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ کی جائیداد کے اندر سے جتنے بدری صحابہ زندہ ہیں ان سب کو 400 دینار دیے جائیں، اور اس وقت بدری صحابہ 100 قریب حیات تھے، قریب جو ہے وہ 40,000 دینار بدری صحابہ کے اندر بٹے تھے، گولڈ کوائنز۔ یہ تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پیارے صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں سے، ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔